أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت، ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے انشاءاللہ وہ آپ سب کے سامنے بیان کریں گے۔ یریدو کا معنی ہوتا ہے چاہتا ہے، ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے، مرید چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، ارادہ ارادہ کیا اس ایک مرد نے، یریدو ارادہ کرتا ہے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، اور مرید ارادہ کرنے والا، مرید بھی ہوتا ہے نا ارادہ کرنے والا، تو مرید جو ہے اس میں فاعل ہے، یرید یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے، یہ عربی گرامر کی ٹرمینالوجیز ہے۔ یریدو چاہتا ہے، اللہ تعالی، لیبین لکم، لیبین، یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک لی ہے اور ایک یبین، لی یبین، اصل میں تھا یہ لئن یبین، لئن یبین، یبین کا معنی ہوتا ہے بین یبین تبیینا، واضح کر دینا، کھول کھول کے بیان کر دینا، واضح کر دینا، کھول کھول کے بیان کر دینا، بینا اس نے واضح کر دیا، کھول کے بیان کر دیا، یبینو وہ واضح کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیبینا تاکہ وہ وضاحت کر دے، کھول کھول کے بیان کر دے، لیبینا تاکہ وہ وضاحت کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، لک معنی ہے لیے، کم تمہارے، لیبین لکم تاکہ وہ وضاحت کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور یہدیہ ہدایت دے، یہدیہ ہدایت دے، راستہ دکھائے، چلائے، کم تمہیں، ہدا یہدی ہدایت دینا، راستہ دکھانا، چلانا، یہ سب معنی میں آتا ہے، وَيَهْدِيَ اور ہدایت دیں اور راستہ دکھائیں اور چلائیں، کم تمہیں، سننا، سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، طریقے کو بولتے ہیں، راستے کو بولتے ہیں، سنن سنت کی جمع ہے، طریقے اور راستے کو بولتے ہیں، وَيَهْدِيَكُمْ اور چلائیں تمہیں، سنن طریقے پر، راستے پر، الَّذِينَ
ان کی جو من کا معنی سے قبلکم پہلے، قبل کا معنی ہوتا ہے قبل پہلے، کم تمہیں یعنی ان کی جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، اور چلائیں تمہیں ان کے طریقے پر جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی جو امتی تم سے پہلے گزری ہے ان کے راستے پہ تمہیں چلائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور یتوبہ، تاب یتوبو، اصل اس کا معنی ہوتا ہے توجہ فرمانا، علیکم تم پر، یتوب علیکم اور توجہ فرمائیں تم پر، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والے ہیں۔ دوبارہ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، تمہارے لیے احکام کھول کھول کے بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، تم کو ان کے طور طریقوں پہ چلائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی یرید چاہتا ہے، ان کا ترجمہ کریں گے کہ، یہ کہ نہ کریں بس صرف کہ، ان کا ترجمہ کریں گے کہ یتوبہ وہ توجہ فرمائیں، یتوبہ وہ توجہ فرمائیں علیکم تم پر، ان کا ترجمہ کیا کریں گے کہ یتوبہ وہ توجہ فرمائیں علیکم تم پر، وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لوگ یتبعون پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یتبعون اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الشہوات خواہشات کی، ان تمیلو ان کے تمیلو تم جھک جاؤ، ان کے تمیلو تم جھک جاؤ، میلن، میلن کا معنی بھی ہوتا ہے جھک جانا، عظیمن بڑا، تو جب میلن عظیمہ دونوں کو ملائیں گے بہت زیادہ جھک جانا، میلن عظیمہ دونوں کو ملائیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے بہت زیادہ جھک جانا۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کے بہت دور جا پڑو، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت زیادہ دور چلو، یعنی سیدھے راستے سے تم پھیر جاؤ۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے یخفف ہلکا کریں عنکم تم سے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور پیدا کیا گیا، وَخُلِقَ اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفہ کمزور، وخلق اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان ضعیفہ کمزور۔ یہ خلق یہ پیسیو وائس ہے، ٹھیک ہے، عربک میں اسے مجہول کہتے ہیں، فعل ماضی مجہول، ایکٹیو وائس کو معروف کہتے ہیں، ایکٹیو وائس کو معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلق اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان کو ضعیفہ کمزور۔
बामुहावरा तर्जुमा देके इसका, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान कमजोर पैदा हुआ है, इंसान कमजोर पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सूरह निसा आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 का तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अब माक़बल से सबसे पहले इसका रब्त बयान करते हैं कि माक़बल में जो हम असबाक हमने पढ़े हैं उनके साथ इसका क्या रब्त बनता है। उमूमन आपने देखा होगा कि रोज़ाना जब हम सबक पढ़ते हैं तो माक़बल के साथ उसका रब्त बयान करने के बाद फिर तफसीर शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो हमारे असबाक गुजरे हैं उन असबाक में मुहर्रमात निकाह का जिक्र हुआ, यानी जिनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं था। फिर उसके बाद जिन औरतों के साथ निकाह जायज़ था, जिन औरतों के साथ निकाह जायज़ था उसका बता दिया। जिन औरतों के साथ निकाह जायज़ है एक आम मुसलमान के लिए, उसके बारे में बता दिया। और इसी तरह लोंडियों के साथ निकाह करने की भी इजाज़त अता फरमाई और हिकमत भी बयान फरमा दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मखलूक पे अपने एहसान का जिक्र फरमाया और हलाल और हराम से मुताल्लिक जो अहकाम थी उनकी हिकमत जो है वो भी बयान फरमाई। अगर इससे पहले हम चलें जहाँ से हमने इस सूरत का आगाज़ किया था, तो सूरत के आगाज़ में हमने पढ़ा कि तमाम इंसान एक है। फिर नफ्स से अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ सिनफ़े बनाए और उससे फिर बेशुमार मर्द और औरतें पैदा फरमा दिए। फिर अल्लाह ताला ने यतीमों की यानी कमज़ोर जो अफराद हैं उनके अहकाम बयान किए और फिर मीरास के अहकाम आए और यतीम लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, नाबालिग बच्चों को भी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, ज़बरदस्ती उनकी विरासत पे कब्ज़ा कर लेते थे। यहाँ तक कि मैयत की बीवी को भी मीरास समझा जाता था और मैयत का जो सौतेला लड़का होता था, मैयत का जो लड़का होता था वो अपनी सौतीली माँ से निकाह करता था। हालांकि सौतीली माँ से निकाह करना ये जायज़ नहीं था। फिर उसके बाद मुहर्रमात का बयान जो है, जिनके साथ निकाह करना हराम है, उनका जिक्र हुआ और फिर हलाल औरतों का जिक्र हुआ, उनके महर का जिक्र हुआ, बांदियों से निकाह की इजाज़त के बारे में गुफ्तगू चली। अब जो है ये नहज जो है थोड़ा सा बदल जाता है। गुज़श्ता जो अहकाम बयान किए गए उनके बारे में 3 बातें इरशाद फरमा रहे हैं। उसके बाद दीगर अहकामात शुरू फरमाएंगे जो कि हम सब के लिए इंशाअल्लाह खैर और बरकत का ज़रिया होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ताला चाहते हैं लियुबय्यिन लकुम, ताकि वो बयान करे तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए हलाल है और जो तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह ताला तुम्हें वो भी बातें बताना चाहता है जो तुम्हारे साथ मुनासबत रखती है और जिनमें तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा है, और अल्लाह ताला वो बातें भी तुम्हें बताता है जिनसे बचना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम और एहसान है कि वो अल्लाह हमें हमारी फ़ायदे की बातें भी बताता है ताकि हम उन्हें इख्तियार कर लें, और हमारे लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं
وہ بھی ہمیں بتاتا ہے تاکہ ان امور سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے 3 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے احکام القرآن کے نام سے۔ قرآن مجید میں جو آیات احکام سے متعلق ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے، بڑی مستند تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیان جو ہوتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، بیان 2 قسم کا ہوتا ہے۔ بیان کی پہلی قسم جو ہے وہ نص ہے، نون صاد نص، اور اس سے مراد وہ احکام اور فرامین ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیے۔ بیان کی پہلی قسم نص ہے، اور اس سے مراد وہ احکامات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ ان میں حلال اور حرام بالکل واضح الفاظ میں بتلا دیے۔ یا اسی طرح دوسری صورت نص کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صریح الفاظ میں وضاحت فرما دی گئی ہے، تو یہ بھی نص ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نص ہے۔ اور بیان کی دوسری قسم جو ہے وہ دلالت کے ساتھ مستنبت ہوتے ہیں، دلالت کے ساتھ اخذ ہوتا ہے، یعنی صراحتاً احکام تو بیان نہیں کیے گئے لیکن ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین اور فقہا غور و فکر کر کے ایسے احکامات اخذ کرتے ہیں، ایسے احکامات اخذ کرتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو چھوٹا بڑا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی نئی چیز پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ حکم کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی صراحتاً ہوگا، ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا، اور کبھی کبھار دلالتاً ہوگا، یعنی ایسے حکم کو معلوم کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کو نہیں سمجھ پاؤ، کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے جاننے والوں سے پوچھو، اس کے جاننے والے جو ہے ان سے معلوم کر لو تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے راستوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ نیک افراد جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے طور طریقے بھی تمہیں بتانا چاہتا ہے، اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ تو من قبلکم، پہلے لوگوں سے مراد اللہ کی وہ نبی ہے اور وہ نیک لوگ ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم بھی ان نیک افراد کے نقش قدم پہ چل کے منزل مقصود کو حاصل کر سکو۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کے راستے مقصود ہے جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ صالحین جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہے، مقربین اور کامل الایمان لوگوں کے راستے بھی بتلا دیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے صالحین بادشاہوں کا بھی ذکر فرمایا
جو دنیا میں بھی صاحب اقتدار تھے، لیکن ہمارے لیے ان کا راستہ بھی قابل اتباع ہے۔ ذوالقرنین جیسے بڑے بادشاہ ایماندار بھی تھے، عادل بھی تھے۔ لقمان جیسے عقل مند اور حکیم کا تذکرہ بھی فرمایا، تاکہ دنیا کے اہل جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان کی پیروی کر سکے۔ تو مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، جب سورہ لقمان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کہ انہوں نے کس طریقے سے، کس عمدہ انداز سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ ان کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے ساتھ ساتھ سرکش، نافرمان، ظالم، مشرک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ ایسے لوگوں کے غلط طریقے سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ وہ تو ایسے لوگ تھے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے زمین کو شر اور فساد سے بھر دیا تھا۔ تو ایسے افراد کی حالت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایسے نافرمان اور باغی لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اصول فقہ کا ایک اہم قاعدہ بھی سمجھایا، اصول فقہ کا ایک اہم مسئلہ بھی سمجھایا۔ ایک تو فقہ ہے اور ایک اصول فقہ۔ اصول فقہ میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ کیسے مستنبط کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں تمام چیزوں کا تذکرہ تو نہیں آیا، لیکن اصول بتائے۔ اب جب کوئی نئی چیز آئے، وجود میں آئے، تو اس کا حکم کس طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث سے، یہ اصول فقہ میں سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اصول فقہ کا ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور ان سے منسوب جن احکام کی تردید نہیں فرمائی، تو ایسے بہت سے احکام آخری امت جو ہے ہمارے لیے بھی دستور العمل ہوں گے۔ گویا کہ ایسے احکام جن کی تردید نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیے، وہ ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں نکاح کی 4 صورتیں رائج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے صرف موجودہ جو صورت ہے نکاح کی اس کو برقرار رکھا، اور باقی 3 کو منسوخ فرما دیا۔ تو اب ہمارے لیے یہی صورت قابل عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ بیع سلم کیا کرتے تھے۔ بیع سلم یعنی رقم ایڈوانس میں دے دیتے تھے، اور جنس اس کے بکنے پہ وصول کرتے تھے۔ اس میں کچھ باطل شرطیں بھی موجود تھی، ان شرطوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے منسوخ کر دیا، اور جو جائز طریقہ تھا بیع سلم کا وہ باقی رکھ دیا۔ یہ زراعت وغیرہ میں، پھل وغیرہ کی خریداری میں عموماً بیع سلم استعمال ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانس میں رقم دے دیتے ہیں، اور ہمیں وہ پھل فروٹ وغیرہ جو ہے 3-4 ماہ بعد ملتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر سابقہ آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں کوئی ایسے احکام موجود ہو جن کی تردید نہیں کی گئی، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سابقہ لوگوں کے راستوں کی نشاندہی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تمہاری طرف رجوع فرماتا ہے۔
تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے. تو توبہ کا معنی رجوع بھی ہوتا ہے. تو بندے کا رجوع جو ہے، بندے کا جو رجوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے. اور جب رجوع کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو وہ تواب ہے، یعنی وہ اپنے بندے پر مہربانی اور شفقت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. یعنی جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اسی کو فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری طرف مہربانی اور شفقت سے توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایسا مہربان ہو جاتا ہے کہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کے علاوہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مطلب بندے کی توبہ جس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی اسی قدر بہتر عطا فرماتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہے دور کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رجوع فرماتا ہے، معاف کرنے اور بخشش کرنے کے ساتھ ساتھ. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حلال حرام، نکاح طلاق وغیرہ کے حوالے سے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اوامر ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نواہی ہے ہماری ہی بہتری کے لیے ہے. جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اس میں لازماً ہماری مصلحت اور انسانیت کی بھلائی ہے. انسان کا جو علم ہے وہ تو ناقص اور محدود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، حکیم ہے، اس کا تو کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے طور پہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ توجہ فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر. جب اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر رحمت اور مہربانی کے ساتھ توجہ فرماتا ہے مطلب اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنی بخشش اور مہربانی سے تم پہ رجوع کرنا چاہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں فَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے گمراہی کی طرف پھیر دیں. تو اس زمن میں آپ یہ دیکھیں، مجوسیوں کی حالت کو دیکھیں کہ وہ اپنی غلیظ خواہشات کے پیش نظر اپنی حقیقی ماں اور بہن سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے اور شہوت پرستی ہے. اور اسی طرح یہودیوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے. وہ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھوپھی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح تو جائز ہے لیکن بھتیجی اور بانجی سے کیوں جائز نہیں ہے.
تو یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح حنوت کا مذہب بھی ہے، باطل ہے. ان کے نزدیک چچا کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ماموں کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کو بالکل جائز قرار دیا، کیونکہ اس میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. لیکن بھانجی اور بھتیجی سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر متوجہ ہوں، جبکہ یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور باطل راستوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی اس مذموم ارادے کی نشاندہی فرمائی، مسلمانوں کو آگاہ کیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ خواہشات کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے، لوگوں کو خواہشات کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے، اور فرمایا حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کی باڑ خواہشات ہی سے لگائی ہے. تو نفسانی خواہشات سے مراد آج کل کی جو آزادی ہے، فحاشی، عریانی، زنا، جوا، شراب نوشی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ خواہشات نفسانی ہے. ہر ناقص الایمان آدمی کی خواہش جو ہے انہی چیزوں پہ جا کے اٹکتی ہے. لوگ بڑی رغبت کے ساتھ اس طرف جاتے ہیں، لیکن جب خواہشات کی اس باڑ کو وہ عبور کر لیتے ہیں تو آگے جہنم ہے جس میں وہ جا گرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات جہنم کی باڑ ہے، اور دوسری طرف جنت کی باڑ جو ہے عبادت، تقوی، نیکی، ایمان، تزکیہ اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، امر اور نواہی جو ہے ان کی پابندی ہے. تو جو بھی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے تو اسے یہ مشکل گاٹھیاں عبور کرنا ہوگی. جب وہ اس معیار پہ پورا اترے گا تو آگے جنت اس کا استقبال کرے گی اور وہ کامیاب اور کامران ہوگا. پھر فرمایا کہ اگرچہ خواہشات کے پیروی کرنے والے تمہیں سیدھے راستے سے دور ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کو مکمل طور پہ دوبارہ نہیں چاہتا، بلکہ انہیں جائز حد تک پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دے کے تم پہ بعض پابندیاں عائد کر دی کہ تم ان کے اندر رہ کے اپنی خواہشات کو پورا کر لو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا طریقہ کار اختیار کرنے کی ترغیب دی جس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور انسان میں اعتدال پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر صرف تخفیف کی گئی ہے، تمہارے خواہشات کو مکمل طور پہ مٹانا ہمارا مقصود نہیں ہے، جائز طریقے سے انہیں بھی پورا کرو، حلال و حرام کی پابندی کرو. اس سے انسان جو ہے ترقی کرتا ہے.
لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع رہ کے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ جسمانی طور پہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، جسمانی طور پہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کی کمزوری کو ملحوظ رکھ کے اسے خواہشات سے مکمل طور پہ اجتناب کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خواہشات کے لیے جائز صورتیں بتا دی گئی تاکہ انسان اپنی طبعی تقاضوں کو پورا کر سکے، اس دنیا میں خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی حلت اور حرمت بیان کرنے کے بعد اس کی حکمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہیں وہ یہ رونا روتے ہیں کہ شریعت کے احکام بہت سخت ہے، جرائم کی جو سزائیں ہیں وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، یہ احکامات جو ہے وہ تو اونٹوں کے زمانے کے ہیں، آج کل کے زمانے میں یہ احکام نہیں چل سکتے، اس لیے اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے اور نئی شریعت جو ہے وہ مرتب کرنی چاہیے۔ تو یہ حضرات سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے، وہ ہر دور میں ہر شخص کے لیے موزون ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہو، استطاعت نہ ہو بیٹھ کے پڑھے، اس پہ بھی قدرت نہ ہو لیٹ کے اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، نہ چھوڑے، ورنہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہے گا؟ روزے جو ہے بیماری اور سفر میں نہ رکھے، بعد میں ہی اتنی تعداد پوری کر لے، اور زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انسان کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو 1 سال تک۔ اور اسی طرح حدود جو ہے وہ بھی 4 ہے، اور یہ جو سخت سزائیں ہیں یہ ڈرانے کے لیے بتائے تو ہے، لیکن ان کی نافذ کرنے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے، اس کے لیے شرائط نے سخت مقرر کر دی ہے کہ ان شرائط کو پورا کرنا بہت کم ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے جو ہے جرائم جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ انسان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بندے کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے قتل کیا مجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اسے یقین ہو کہ یہ سزا نافذ کی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی کسی کو قتل کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو پتہ ہو کہ اگر میں چوری کروں گا میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اسے یقین ہو کہ اس سزا پہ عمل درآمد کیا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہیں پہ چوری کی واردات ہوگی؟ آپ اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں یا جہاں پہ حدود نافذ ہے وہاں پہ چوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ اگر میں نے چوری کی پکڑا گیا تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گی، اسی لیے پھر وہاں پہ یہ واردات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ان کے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ اگر ایک بندے کو تم لٹکاؤ گے پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے تعلیمات کو آسان انداز سے عام کرنے اور دیگر افراد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.